باب الکہانتی، یہ کہانت بھی پڑھا جاتا ہے اور کہانت بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے ہے. یہ تکہن یا تکہن، تکہنن سے اسم مصدر ہے. کہانت کہتے ہیں مستقبل کی غیبی چیزوں کے بارے میں خبر دینا، پیشن گوئیاں کرنا، یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنا ایک طرح سے. اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کا کلام سن کے کچھ اچک کر پھر کاہن کے کان میں ڈالتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر اس کو ایگزیجریٹ کر کے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. اور کاہن کون ہوتا ہے؟ کہانت کرنے والا، یعنی وہ شخص جس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں، مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں. کاہن اور نجومی جو ہیں یہ دونوں ہم معنی ہیں. اور کاہن کے لیے لفظ عراف بھی بولا جاتا ہے، عراف عین سے، یعنی پہچان کرانے والا، بتانے والا. اور عراف وہ شخص ہوتا ہے جو کنکریاں پھینک کے مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتا ہے. تو یہ عربوں میں مختلف طریقے تھے مستقبل کو جاننے کے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز درست نہیں تھی. آج کل کے دور میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں یا استخارے کے نام پہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو یہ بھی کہانتی کی ایک قسم ہے جس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت زیادہ کہانت عام تھی، لیکن پھر ایک تو آسمانوں پہ پہرے بہت سخت ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی تو یہ سلسلے ختم ہو گئے. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ آسمانی خبریں جنوں کے ذریعے حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ تفصیلی حدیث آپ پیچھے صحیح بخاری میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ آسمانوں پہ جا کے چھپی ہوئی جگہوں پہ بیٹھ جاتے تھے. سورۃ جن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، انا کننا نقعد مقاعد للسمع، یعنی چوری چھپے باتیں سننے کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے. اور پھر جب وہ کوئی بات فرشتے آپس میں جیسے طے کرتے تھے کہ کس کی جان لینی ہے یا کہاں بارش برسانی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ سن کے پھر اچک لیتے، اور حالانکہ ان کے پیچھے شہاب ثاقب بھی لگتا، لیکن اللہ ہی کے اذن سے کوئی نہ کوئی اس میں سے بچ جاتا اور آ کے ایسی خبریں کاہنوں کو دیتا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اب مسلسل سخت پیرا ہے اور ایسا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا. کچھ کاہن ایسے ہوتے ہیں جو محض گمان اور تخمینے سے اٹکل پچو کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی. تو بعض اوقات ان میں سے کوئی بات سچ ہو جاتی ہے، یعنی یہ ان کی کیا سرائیوں کے علاوہ ان کے قیافے یا اندازہ لگا لیتے ہیں مختلف لوگوں کی باتوں سے. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں تو عموماً خواتین ہی جاتی ہیں، اور خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی عمومی طور پر کم سننا اور اپنی زیادہ سنانا. تو اس طرح کے جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ان کے سامنے ہر قسم کے حالات اپنے بیان کر دیتی ہیں، جس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا، اور اس اندازے سے پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں تمہاری نند نے جادو کیا ہوا ہے، اور وہ فلاں نے تم پہ تعویذ کیے ہوئے ہیں، اور فلاں کے اثرات ہیں. حالانکہ اس میں سے کوئی بات سچ نہیں ہوتی، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. وہ کہانی سنانے والے ہی کی باتوں میں سے کچھ چیزیں پک کر کے ایک اور سٹوری بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی گزشتہ تجربات سے، اور کچھ لوگ پرندوں، کنکریوں یا ستاروں کی مدد سے کچھ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں. یہ سب کام جو ہے یہ قابل مذمت ہیں. علم نجوم جو ہے یہ بھی جادو کی قسم ہے. ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. پھر اسی طرح ستاروں کی تاثیر جو انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، یہ خیال بھی انسان کا غلط ہے، اور اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. سٹارز کیا کہتے ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا ستارہ کون سا ہے، ان چیزوں میں بھی دلچسپی نہیں لینی چاہیے. طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1، ستاروں پر ایمان. آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اندر یہ چیز کتنی پھیلی ہوئی ہے. ٹی وی چینلز پر ستارے کیا کہتے ہیں، اور ان کی گردش کی روشنی میں کچھ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں نجومی. نجم ستارے کو کہتے ہیں نا، تو اسی سے نجومی یعنی جو ستاروں کی مدد سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں.
اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کتابیں چھاپے ہوئے ہیں، اور ہر سال کے شروع میں جب نیا عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، جنوری کا مہینہ آتا ہے، تو ایسی بہت سی کتابیں اور میگزینز اور ڈائجسٹ وغیرہ میں نئے سال کی پیشن گوئیاں اور مختلف جو مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی قسمت کے حال اور اس قسم کی بہت سی خرافات عام ہیں، اور بہت سے لوگ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اپنا ایمان گنواتے ہیں. یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ اصل ایمان کو گنوانا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا 3 باتوں کا مجھے ڈر ہے. نمبر 1 ستاروں پر ایمان، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا، یہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی، بس وہی ہوتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں، اور حکمران کا ظلم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں ہے، اپنے بعد میں اپنی امت کے بارے میں 2 خصلتوں سے ڈرتا ہوں، ایک تقدیر کا انکار، دوسرے ستاروں کی تصدیق کرنا. پچھلے میں 3 تھی، یہاں 2 تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش ہو جانا، یعنی جب ان کے بارے میں کوئی تنقیص کرے یا کوئی نقد کرے ان پر تو اس پر تم حصہ نہیں لینا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں انسان بہت محتاط رہے، کہیں ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کر دینے والی ہو. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، فیوچر اللہ ہی جانتا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی غیب ہے کوئی نہیں جانتا. اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. آج سنو کی پیشن گوئی تھی نا، تو سنو صبح سے تو نہیں ہوئی، جبکہ صبح کے بارے میں تھی. میں خود ویدر چیک کرتی رہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے آنے میں پڑھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی. تو بہت دفعہ ہم ویدر پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کاہن کے پاس جانا شریعت محمدی سے کفر ہے. ابو ہریرہ اور حسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. تو نجومی کی تصدیق کی ممانعت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے کسی بھی ایسے شخص کے پاس بھی نہیں پٹکنا چاہیے اور نہ پوچھنا چاہیے. بہت دفعہ ہم خود تو نہیں جاتے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک اس طرح شغل شروع کرتا ہے کہ مجھے ہاتھ دیکھنا آتا ہے، فلاں نے میرا ہاتھ دیکھا تھا تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا تمہارے 4 بچے ہوں گے، اور واقعی وہ بات سچ ہوئی، میرے تو 4 ہی ہوئے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ کیا ہوتا ہے جب ایک سنتا ہے اچھا تو وہ دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ کوئی اپنا تجربہ بتاتا ہے، پھر تیسرا کچھ، چوتھا کہتا ہے میں دیکھ بھی سکتا ہوں، تو سب اپنا ہاتھ اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ ہماری قسمت کا حال بتاؤ. تو ان چیزوں سے چاہے شغلہ نہیں کیوں نہ ہو پرہیز کرنا چاہیے. جب ایسی چیزوں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کی جائے، اس مجلس میں حصہ نہ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا شگون لینے والوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں. پھر اسی طرح اعلیٰ درجات تک انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ شخص بڑا نیک ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کے بڑے کام آتا ہے، لیکن توہم پرست ہے، توہمات میں گھرا ہوا ہے اور کہانت پر یقین رکھتا ہے یا اس طرح کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوتا ہے بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آنا؟ کالی بلی رستے میں آ گئی، یا یہ ہے کہ گاڑی لگ گئی یا کوئی اور وجہ ہوئی، کہا کہ لگتا ہے ہمارے لیے سفر مبارک نہیں تو بہتر ہے ہم آج نہ جائیں، یا
مثلاً کہیں کوئی پلین کریش ہو گیا تو آپ کی بھی سیٹس بک تھی، تو صرف اس لیے بکنگ کینسل کرا دی کہ کہیں ہمارا بھی نہ کریش ہو جائے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا. یعنی یہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا. یعنی انسان کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور اسی کو پتا ہے کہ کیا چیز کس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اگر کوئی کام کرنا ہو تو کاہن اور نجومیوں سے پوچھ کے کرنے کے بجائے استخارہ کریں. اور استخارہ بھی غیب کی خبریں معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. اس میں یہ کہ خیر کی دعا ہوتی ہے جس سے انسان کا جو بدشگونی والا ایلیمنٹ ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح بطور امتحان بھی نجومی سے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ اس کو چیک تو کریں بھلا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا جا کے نجومی کو ٹیسٹ کرتے ہیں بھلا وہ کیا کرتا ہے، اس سے بھلا پوچھ کے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ماموں کتنے تھے، میرے چچا کا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کر کے تو ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر کاہنوں کے پاس اگر انسان اس لیے جائے کہ ان کا جھوٹ ثابت کرے، ان کو جھوٹا ہونا بتائے یا ان کو تبلیغ کرے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کاہن کے پاس سوال کرنے کے لیے جانا لیکن اس کی تصدیق نہ کرنا یہ بھی درست نہیں. لیکن یہ ہے کہ کاہن کے پاس جانا اور پھر تصدیق کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کسی نے مجھے پورا وہ بھیجا تھا جو پاکستان میں جنگ کا تھا کہ یہ تو بہت پہلے اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی اور اب یہ شاید رمضان جب ختم ہوئیں گے تو جنگ شروع ہو جائے گی، اور انہوں نے پہلے بھی جتنی پیشن گوئی کی تھی وہ سب ٹھیک نکلی. تو یہ سن کے بعض لوگ پینک ہیں اس خبر سے ابھی بھی کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جنگ ہوئے گی پاکستان، کہ انہوں نے پہلے جو کی تھی ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی. ایسی باتوں پہ کان دھرنا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، انسان خوف کا شکار ہوتا ہے. انسان کو اللہ سے خیر مانگتے جانا چاہیے اور اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے. یہ کہنے کی بجائے کہ جنگ ہوگی یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا، خیر ہوگی. استخارے سے کیسا ہوتا ہے؟ استخارے میں کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی، استخارہ دعا ہے بس. جی السلام علیکم. استاذہ، جیسے آپ نے بتایا کہ ستاروں کی بات اور یہ سارا اس پہ بالکل بلیو نہیں کرنا چاہیے، لیکن محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ستارے گردش میں ہیں. ہاں، اس طرح کے محاورے بھی نہیں بولنے چاہیے، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ستاروں کے ہاتھ میں تو کسی کا مستقبل یا کسی کے حالات نہیں. Ustaza, in the dua of istikhara, we also say that if something is not good for us, make it take it away from my path or make it difficult for us, right? So let's say, for example, you're planning on going somewhere and then your child becomes sick. You've done istikhara and you're like, okay, you know what, my child is sick, maybe it's best that I don't go. Is that wrong? No, it's okay. So if you've done istikhara and then there are hurdles along your way, then you can say, okay, تو آپ یہ کہیں کہ اس میں ہی بہتری ہوگی. Okay. Ustaza, I was reflecting with the Hadees that when you hear about fortune tellers or these, it's better to stay quiet. It's very important and relevant in our days that when we hear about fortune tellers, when we know they are in a gathering, it's best not to talk about them, because a lot of times evils in the society are normalized when we talk about them in a very humorous manner. As you mentioned, let's go to them, let's just check them out. And then we say we're doing it for the sake of fun. But it's because of this that crimes like homosexuality they've become so commonplace in our society that we have started making fun of such things. We know this is wrong, but it's okay. He is more like a girl or she's more like a boy. And we are generalizing, normalizing these kind of things in the society. It's best to be quiet when these topics come up. Ji, Ustaza, I know someone back home who very much involved in these things, and for little problems in their life, they would go to such a person. They're not officially kahin, but so-called Maulvi or whatever. And they would predict things for that person. And they also ask for photographs. So she takes the photographs of such people whom she suspects, and then she takes it to him. So that's also in the... وہ تو ساری خبریں خود ہی ان کو دے دیں، پھر ان سے تصدیق کروا لی. But he's supposed to be a pious person, so-called pious, but not a kahin. And then he predicts things that she is doing this for you or he's doing this for you. That's also wrong, isn't it? This is wrong. I was thinking about what you said, that fortune telling became really popular when prophecy was paused. I think that's interesting because it kind of shows you the nature of human beings, that at some level they want guidance, right? So what route they go through, whether it's fortune telling or in our case as believers through the Quran. Like the Quran we learned today in Surah Sad is Mubarak, meaning that it brings a lot of good
And with that, it also answers a lot of our questions, right? So, and the thing is that what the Quran has, it's not every explicit detail. So we were learning about the story of Sulaiman alayhi salam, and there's a lot of details we don't know, like who was on the throne, like what does that body Jasad refer to? You know, that's kind of, it's not necessarily one correct opinion about it. But the fact is that not all the details are mentioned. Why? Because the idea of Quran is as mubarak to gain like life lessons from it. So I think it was just interesting that in one route people use fortune telling and, you know, horoscopes to try and get answers, and another way we use Quran and in a better way to gain guidance. Jazakallah. Hadith number 654. حدثنا سعيد بن أفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فیصلہ کیا فی امرأتین دو عورتوں کے بارے میں من ہذیل ہذیل قبیلے کی اقتتلتا وہ دونوں آپس میں لڑ پڑی تھی فرمت احداہما الاخری بحجر تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا فَأَصَابَ بَطْنَهَا تو وہ اس کے پیٹ کو لگا وَهِيَ حامل تو وہ پریگننٹ تھی حامل تھی فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا تو اس نے اس کے بچے کو مار ڈالا قتل کر دیا الَّذِي فِي بَطْنِهَا جو اس کے پیٹ میں تھا، یعنی پتھر اتنی زور کا پیٹ پہ لگا کہ پیٹ کا بچہ مر گیا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. فقضا تو آپ نے فیصلہ کیا ان دیت ما فی بطنها غرۃ او امۃ کہ اس بچے کی دیت جو پیٹ میں ہے ایک غلام ہوگا یا ایک لونڈی ہوگی. فقال ولی المرأۃ تو عورت کے ولی نے کہا التی غرمت جس پہ تاوان تھا کیف اغرم یا رسول اللہ میں اس کا تاوان کیسے دوں یعنی دیت کیسے دوں. من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل کہ جس نے پیا ہی نہیں یعنی کچھ پیا نہیں کھایا نہیں بولا نہیں چیخا نہیں چلایا نہیں. استحلہ ہوتا وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چلاتا ہے. فمثل ذلك یطل تو اس جیسے کی دیت ادا کی جائے گی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ھذا من اخوان الکہان کہ اس طرح کے لوگ کاہنوں کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی کاہن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی سادہ الفاظ میں بات کرنے کی بجائے وہ اشعار کی شکل میں یا گول مول قسم کی بات کرتے ہیں جس سے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں یا دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں اپنی زبان دانی کی وجہ سے تو لوگ ان کے پھیر میں آ جاتے ہیں. حدثنا قتیبۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأتین رمت احداہما الاخری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمت احداہما الاخری بحجر ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر سے مارا. فطرحت جنینہا تو اس کے بچے کو گرا دیا. فقضا فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغرۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ دیت میں غلام دینا ہوگا. غرۃ عبد یعنی غلام او ولیدۃ یا لونڈی. وعن ابن شہاب اور ابن شہاب سے روایت عن سعید ابن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں فیصلہ کیا یقتل فی بطن امہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں ہی مارا جائے. بغرۃ عبد و ولیدۃ کہ غلام دیا جائے یا ایک لونڈی. فقال الذی قضی علیہ کیف اغرم تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا میں کیسے تاوان دوں. ما لا اکل ولا شرب ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك یطل کہ جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چیخا اس جیسے کی طرف سے دیت دی جائے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ھذا من اخوان الکہان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کاہنوں کے بھائی ہوتے ہیں. تو کاہنوں کا باطل کلام کو مزین کرنا بہت عام ہوتا ہے. یعنی دور جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ وہ باطل کلام کو بہت مسجع مقفع بنا کے قافیہ بندی کر کے
خوبصورت بنا کے پیش کرتے تاکہ لوگ اس سے وہم میں مبتلا ہو جائیں. اور اس شخص نے بھی ایسا ہی کام کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ نے اس کی مذمت کی، لیکن آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کیا حکم ہے؟ وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ. لیکن بنیادی طور پر یہاں کہانت کے پیشے کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ یہ کس قسم کی تم لغو بات کر رہے ہو، کہ یعنی کہ جو بچہ مر گیا وہ مر گیا، چاہے وہ بولا یا نہیں بولا، لیکن اس میں روح تھی اور وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسے ہی پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ میں مر کے، تو اس کی تو دیت ہوگی. تو بنیادی طور پر کہانت یا کاہن کی مذمت ہے اس میں. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن ابی مسعود قال، ابو مسعود کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا ہے، یعنی کتا بیچنا نہیں چاہیے. ومہر البغی، اور فاحشہ عورت کی اجرت. وحلوان الکاہن، اور کاہن کا حلوہ، یعنی کاہن کی شیرینی یا مٹھائی، کیونکہ عام طور پر لوگ جب کاہنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اس قسم کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں بتانا ہی مقصود ہے کہ کہانت کی کمائی جو ہے وہ ناجائز ہے، اس قسم کا پیشہ حرام ہے، اور اس میں سے جو آمدنی حاصل ہو وہ بھی حرام ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ہشام بن یوسف اخبرنا معمر عن الزہری عن یحیی بن عروۃ بن الزبیر عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس عن الکہان، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا. فقال لیس بشیء، کہا یہ کچھ نہیں ہے. فقالوا یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء یکون حقا، کہ یہ بعض اوقات ہم سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها من الجنی، کہ یہ جو سچی بات اس میں سے نکلتی ہے وہ اچک لاتا ہے جن سے. فیقرها فی اذن ولیہ، پھر وہ اپنے ولی کے کان میں ڈال دیتا ہے. فیخلطون معها مئۃ کذبۃ، یعنی اس کا جو چیلا ہوتا ہے یا اس کا جو مددگار ہوتا ہے یعنی کاہن، اس کے کان میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. قال علی قال عبد الرزاق مرسل الکلمۃ من الحق ثم بلغنی انہ اسندہ بعدہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرزاق نے کہا کہ مرسل ہے، یعنی عبد الرزاق تلک الکلمۃ من الحق کو مرسل روایت کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ یہ دوسرے چین سے عائشہ سے انہوں نے مسندن بھی روایت کیا. مرسل حدیث کا پتہ ہے آپ کو کون سی ہوتی؟ جس میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا، ڈائریکٹ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو وہ انقطاع ہوتا ہے بیچ میں، تو اس وجہ سے وہ ضعیف حدیث قرار پاتی. تو اس لیے یہاں انہوں نے کہا ثم بلغنی انہ اسندہ بعدہ، پھر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس کے بعد اس کو مسندن بھی روایت کیا مرسل کی بجائے، یعنی انقطاع نہیں ہے. تو کہانت کی ایک قسم یہاں بتائی گئی ہے کہ کس طرح شیاطین آسمان پہ جا کے فرشتوں کی بات اڑاتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں